الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 60واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے 3 پروگرام سے غالباً یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں 17 جملے بیان کیے. آپ نے اپنا خود تعارف، علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، تو اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے 4 باتیں اندر بیان کی. اور آج جو ہے اسی کے متعلق اللہ کے رسول صاحب فرمایا الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے. شوق میری سواری ہے. پہلے سمجھتے شوق کیا ہے. ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں دنیا میں، اس کی بنیاد ہوتی ہے ہمارا شوق. ایک آدمی کو اچھی گاڑی کا شوق ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہے. ایک آدمی کو اچھا کپڑے پہننے کا شوق ہے تو وہ کسی طریقے سے اس کو جو کچھ بھی ہماری چیزیں ہیں وہ منحصر ہے کس کے اوپر؟ شوق کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوق میری سواری ہے. شوق کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق. اگر کسی بھی آدمی کو یہ سودا سوار ہو جائے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو 2 باتیں اس کی زندگی میں آنی ہی آنی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں غلط کام کر ہی نہیں سکتا. ایک بہت ہی نیچرل چیز ہے کہ اگر کسی کو یہ شوق ہو گیا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو وہ دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. دوسری چیز، اس کا اس دنیا میں دل ہی نہیں لگے گا. اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگے گا. اس کا ہر وقت دل کہاں اٹکا رہے گا؟ اس کے شوق میں. ابھی نئی ہم گاڑی لے آتے ہیں، کیسا ہمارا شوق ہوتا ہے، صبح بھی شام پہنچتے ہیں، شام میں بھی پہنچتے ہیں. پھر 2-4 دن کے بعد وہ شوق ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات میرا شوق ہے اور یہ میری سواری ہے. گویا میں پوری زندگی جو طے کر رہا ہوں وہ اس بنیاد پر کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. یہ جو ہم موت سے گھبرا رہے ہیں، اگر ایمان سے بتائیے ابھی یہ معلوم ہو جائے فرشتہ آ کر کے آپ کے کان میں کہیں کہ آپ مرنے سے قطعی نہیں گھبرائیں، آپ کے لیے جنت الاٹ کر دی گئی ہے، تو ہم ابھی مرنا پسند کرتے ہیں. ابھی مر جائے تو بہتر ہے. ہم مرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ نہیں معلوم ہے. یہ بات اگر معلوم ہو جائے تو ہم کو پھر مرنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ ہم جلدی مریں تاکہ ہم اپنے اللہ سے ملیں. اور اگر ہم نے اس دنیا میں شرارت کر رکھی ہے تو کبھی شوق ایسا پیدا نہیں ہو سکتا. ہم مرنے سے بہت گھبرائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی چیٹنگ کی ہے، سب کچھ ہم کو معلوم ہے. لہذا ہم مرنے سے جو گھبراتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے. یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بڑے ہی VIP قسم کے لوگ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے نزدیک VIP وہی ہے جو حقیقت میں اللہ سے خوف رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نحن احب اللہ، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہو کہ اگر تم بہت اللہ تم کو چاہتا ہے تو موت سے کیوں گھبرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو کہ ہم مل جائے اور اپنے اللہ سے مل جائے جس کو پسند کرتا ہے. بھائی جو آدمی جس کو پسند کرتا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. اللہ نے ان کا امتحان ان کی موت کی تمنا سے لیا کہ تم ان سے کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتے ہو. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تو وہ موت سے، اللہ تو جانتا تھا موت سے بہت گھبرا رہے ہیں کیونکہ یہاں آنے کے بعد ان کا معاملہ الٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جو سواری ہے وہ میرا شوق ہے.
اور وہ شوق اللہ سے ملاقات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ آپ اگر اس دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو رہنے کی اجازت ہے، اور اگر آپ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں۔ اپنا نام نہیں لیا، ایسا بندہ کہہ کے حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا حضور فوراً کہہ دیجیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو یہ پہلے ہی بول چکا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی ملاقات کا شوق ہے۔ تو اگر کسی بھی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کبھی ملے تو پڑھیے گا، اس کا نام ہے شوق وطن، وطن کا شوق۔ جب ہم نے پہلی مرتبہ اس کا ٹائٹل دیکھا تو ہم سمجھے شاید اپنے ملک سے شوق، انہوں نے وطن سے مراد قبر اور آخرت لی ہے کہ وطن کا شوق۔ اچھا، جس چیز سے ہم گھبرا رہے ہیں مرنے سے، گھبرانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، مرنا ہے بھئی۔ گھبرا کر کے اگر ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں تو چلو ٹھیک ہے، گھبرا کر کے کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ موت کا شوق اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کریں۔ اب اس پیدا کرنے میں بنیادی چیز ہے کہ وہ شوق اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم اس دنیا میں نیک زندگی گزاریں گے، ہمارے اوپر شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم مریں تو ہمارے حالات اچھے ہیں، لہذا ہمیں مرنے کا شوق ہے، اللہ سے ہماری ملاقات کا شوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا یقین تھا، جیسے یہودیوں کو یقین تھا کہ ہمارا معاملہ خراب ہے تو مرنے سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ بہت اچھا ہے، لہذا ہر نبی کو پروردگار عالم اس دنیا میں ایک مرتبہ رہنے کا اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو مزید رہ لیں، لیکن کوئی نبی آج تک اس دنیا میں رہنے کا اختیار نہیں کیا، جس کو ہم بہت پسند کرتے ہیں۔ جتنا ہم عمر ہماری بڑھتی رہتی ہے اتنا ہماری اس دنیا میں رہنے کی خواہش بھی بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنی موت سے روزانہ کیا ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم ڈرتے بہت ہیں۔ ڈرنے کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم کو ہمارے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا معاملہ کیسا ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری سواری میرا شوق ہے، میں پوری زندگی جو گزار رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق ہے۔ اسی لیے جب جب دنیا ان کے سامنے پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو درخت کے نیچے لیٹ کر تھوڑی دیر سو لیتا ہے اور پھر اپنا راستہ نہ ہوتا ہے، مجھے دنیا سے کیا مطلب۔ بعض لوگوں نے یہ تانا دیا کہ آپ نبی ہیں اور اتنے بڑے ہیں، سرور کونین ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ کا جیب آپ کی خالی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کہو تو یہ پورا امت میں سونے کا بنا دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ایسا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو اس دنیا سے زیادہ کس کی فکر ہے؟ اصل دنیا جہاں سے، یہ دنیا کتنے دن کی، 60-70 سال کی، جتنی شرارت کرنا چاہیں کر لیں، جتنی اچھائی کرنا چاہیں کر لیں، 60-70 سال کے اندر زندگی ہماری لپیٹ دی جانی ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا سے ملاقات کا شوق پیدا کر لیں تو ایک نفسیاتی طور پر یہ بات ہوگی کہ ہماری زندگی خود بخود سدھر جائے گی۔ ہماری زندگی میں سدھار نہیں آ رہا ہے کیونکہ یا تو ہم مرنے سے ڈر رہے ہیں اور آخرت میں اپنے انجام سے ڈر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہاں اگر ہم نے آم کا درخت لگایا ہے تو آم وہاں نکلے گا، اگر یہاں ببول کا درخت لگایا تو کیکر کے ہی وہاں کانٹے نکل رہے ہیں۔ لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور اس کا واحد طریقہ ہے اچھے عمل کے ذریعے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثقۃ قنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اعتماد کس چیز پر؟ اعتماد الہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ابھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں بہت سی چیزیں ہماری زندگی سے متعلق، بہت سی چیزیں دوسروں سے متعلق، بہت سی چیزیں دنیا سے متعلق لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ اگر اس کتاب کے جہاں احترام کی بات ہوتی ہے ہم سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بہت اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ اصل سب ظاہری اس کا احترام ہے، اصل جو اس میں لکھا ہے اس پر ہم کو کتنا اعتماد ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے
کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی اور نصرانی کبھی تم سے دوستی نہیں کر سکتے. آج ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے قریبی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے بندے بن جاؤ، یعنی کیا ان کی شریعت یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ تو تم کو بہت ویلکم کریں گے. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کچھ دن پہلے آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ یہ شاہ رخ خان جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اس کو ستایا گیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ شاہ رخ خان کو اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہ روزے کا، نہ نماز کا. بیوی اس کی غیر مسلم، کوئی کلمہ تک نہیں جانتا. صرف نام اس کا کیا ہے؟ آگے خان لگا ہوا ہے. پہلے والا نام تو کنفیوز ہے کہ مسلمان کا ہے کہ ہندو کا ہے. وہ خان لگ کر کے صرف معلوم ہو رہا ہے کیا ہے، یہ مسلمان ہے. انہوں نے برتاؤ کیا اس سے اسامہ بن لادن کی طریقے سے ایئرپورٹ پہ. ہم جو چاہتے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو یہ ہم کو ویلکم کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات اللہ نے کہی. اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ صحیح ہیں، یہی بات اللہ کے رسول کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ نے جو کچھ اس کتاب میں کہا ہے اس سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کیفیت نہیں ہے. ہماری کیفیت ظاہری طور پر قرآن سے بہت رسپیکٹ کی ہے، بڑا احترام کرتے ہیں. اس کے اندر لکھا کیا ہے اس پر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر کبھی بتا بھی دیا جاتا ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک مثال دیتا ہوں اور کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں. ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے باپ مر گئے ہیں. پراپرٹی میں ہماری بہن کا بھی حصہ تھا، ہم نے کسی کا حصہ نہیں لگایا، قبضہ کیے بیٹھے آج. اسی قرآن میں لکھا ہے. وہ جب قرآن میں لکھا ہے تو یہ اعتماد کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. بھائی جس طریقے سے آپ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی کر رہے ہیں، اسی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، جس کا بھی حصہ لکھا اس کو تو. لیکن معاملہ چونکہ پیسے کا ہے لہٰذا ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ پڑھتے رہیے. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ کے پڑھنے پر وہ آپ کو نمبر دے دیتا ہے، ورنہ ہے نہیں قرآن. اس لیے مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقصود نزول قرآن اس کی تفہیم ہے. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی پر کیا کرنا ہے، لاگو کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پر ہمارا اعتماد ہمارا خزانہ ہے. آپ خزانہ جس کا ہوتا ہے، ابھی آپ کی جیب میں، آپ کے بینک بیلنس میں جب پیسہ پڑا رہتا ہے تو کتنا ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے، تگڑا رہتا ہے نا. کہ کوئی بات ہوگی دیکھ لیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پیسے ہیں، کوئی معاملہ پھنس جائے گا پیسے ہیں. تو وہ پیسہ خزانہ ہے. خزانہ اگر آپ کے پاس ہے، اب چونکہ ہم دنیا دار ہیں تو پیسے پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے چونکہ آخرت تھی لہذا ان کا خزانہ اللہ پر اعتماد تھا کہ اللہ اپنے ساتھ معاملہ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا. بڑی دشمنی تھی مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑے لوگ آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی دیتے تھے، صحابہ گارڈ سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کھڑے ہوتے تھے. آپ سوتے تھے تو چاروں طرف سے پہرا رہتا تھا. جنگ میں کہیں جاتے تھے تو پورا. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا واللہ یعصمک من الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہٹا دو، ہم کافی تمہارے لیے. آیت نازل ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً خیمے سے باہر نکلے اور کہا جتنے لوگ پہرا دے اپنے اپنے گھر میں جا کر آرام کرو، ختم بات ہوئی. کیونکہ اللہ پر اعتماد اللہ نے نازل کر دیا لہذا وہ ہو گئی بات. ہمارے سامنے بھی ایسی آیتیں بہت سی موجود ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن ہمارا اعتماد ہزاروں چیزوں پر ہے، پروردگار عالم سے ہٹ کر کے ہمارا اعتماد ہر چیز پر ہے. خاص کر ویسے تو جب ہمارے حالات بہت اچھے چلتے رہتے ہیں، اسموتھ لائف گزرتی رہتی ہے تو ہم بہت اللہ والے رہتے ہیں. معاملہ تو پتہ چلتا ہے جب ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، ہم پریشان ہیں، پیسے کی پرابلم ہے، ماں بیمار ہے، ادھر سے معاملہ ادھر سے معاملہ، ایسے معاملے میں ہم پروردگار عالم کے اوپر کتنا اعتماد کیے بیٹھے. وہاں پر کبھی مایوسی آتی ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں معلوم نہیں اللہ ہے بھی نہیں ہے، ہم اتنا پریشان ہیں، لوگوں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے.
کتنے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خراب پیش آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جب وہ تلوار لے کر کھڑا ہے کہ اب تمہیں کون بچائے گا، وہ تو قد کہتے میرا رب مجھے بتائے گا، کیونکہ یہ تمہاری نہیں ہے۔ اگر رب نے موت نہیں رکھی ہے تو کوئی مائی کا لال مار نہیں سکتا، اور اگر رب نے موت رکھی ہے تو ساری دنیا کی سیکیورٹی باڈی گارڈ ہی مار دیتا ہے۔ اندرا گاندھی کو کوئی باہر والا نہیں مارا، باڈی گارڈ مارا۔ جب آ جاتا اس جو پیسہ لیتا تھا تنخواہ کہ میں آپ کے جان کی حفاظت کروں گا، اسی نے وہ پیسہ لے کر کے جان کو لے لیا اٹھا کر کے۔ تو جب آ جاتی ہے تو ایسے آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثقۃ گندی کہ اللہ پر اعتماد ہمارا خزانہ ہے۔ تم لوگوں کا اعتماد، کبھی تمہاری طاقت ہوتی ہے، کبھی تمہارا پیسہ ہوتا ہے، کبھی تمہارا خاندان ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے ہم بڑے بزنس مین ہیں، کبھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے علم والے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارا خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرا خزانہ پروردگار عالم پر اعتماد ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ جس کا پروردگار عالم پر اعتماد ہو جائے گا اس کا سارا معاملہ اپنے آپ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اگر ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر سب سے ڈرنا پڑے گا۔ ہر جگہ آپ کو ڈرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر ڈرے ہماری زندگی گزر جائے۔ اور اگر رب سے ڈرتے ہیں، رب پر اعتماد کرتے ہیں، تو پروردگار عالم کہتا ہے انا ظن عبدی بھی، میں آپ کے ساتھ ویسا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، ویسا برتاؤ کرتا ہوں جیسا آپ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ اگر آپ گمان کرتے ہیں کہ رب ایسا ہے کہ ہماری جان ہر حال میں حفاظت کرے گا، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ویسا کرتا ہوں۔ اور اگر تم کو یہ ہے کہ صاحب معلوم نہیں حفاظت ہونی ہے، تو اللہ بھی اپنا کیا کرتا ہے، حفاظت کو بٹور کے کنارے رکھ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پر اعتماد کرنے کی جو کیسے ہمارا اعتماد بڑھے، یہ دو ایک باتیں بتا کر ہم آگے چلتے ہیں۔ کہنا تو بہت آسان ہے، یہ تقریر کرنا بھی بہت آسان ہے، مولانا صاحب تو بہت بولتے رہتے ہیں، ہزاروں باتیں بولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اگر اعتماد اور بڑھانا ہے ہم کو، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے۔ جتنا آپ اللہ کی کاریگری پر غور کریں گے اتنا پروردگار عالم آپ کے علم میں اترتا چلا جائے گا۔ ایک ایک چیز پر کبھی غور کریں، پروردگار عالم کی کاریگری پر، دنیا پر، اپنی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ مجھے اگر تم کو تلاش کرنا ہے تو خوب روزہ رکھو ہم مل جائیں گے، نہیں۔ اس نے کہا اگر میرے بارے میں تم کو جاننا چاہتے ہو نا تو اپنے بارے میں غور کرو، اپنا ہاتھ دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، اپنی آنکھیں دیکھو، اپنا دماغ دیکھو۔ آپ یہ سب چیزیں پہ غور کریں گے، ہم تم کو سمجھ میں آئیں گے ہم کہاں ہیں۔ تو اگر پروردگار عالم پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اگر ان صفتوں پر اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو ہم کو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا ہو جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ان صفت پر غور کرنا بند کر دیں گے اتنا اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ذہنوں سے کیا ہوتا جاتا ہے، الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحزن رفیقی، غم میرا ساتھی ہے۔ کیا ہے؟ ہم غم سے بہت گھبراتے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ غم میرا تھا۔ کس چیز کا غم ہے آپ کو؟ پیسے کا تو غم ہے نہیں، مرنے کا بھی غم نہیں ہے، پھر کس چیز کا غم ہے؟ دو غم ہے۔ پہلا غم یہ ہے کہ ہماری طرح ہی جان رکھنے والے، گوشت پوست رکھنے والے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور جہنم میں چلے جائیں گے، یہ غم کھایا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم کو ایسا کبھی غم نہیں ہوتا، ہم کو تو سارا غم اپنے بیوی، بچے، گھر، پیسے، دولت، تجارت، ان سب کا غم ہے۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ان سب میں پریشان ہیں۔ کہیں ٹرک لڑ گیا ہے تو وہ پریشانی ہے، کہیں مال جو ہے وہ تجارت کا نقصان ہو گیا ہے وہ پریشانی ہے۔ ہمارے دوست بہت بڑے تاجر ہیں، ایک بلڈنگ خریدی انہوں نے دبئی میں 8 ملین کی، 8 ملین درہم کی۔ اس وقت بلڈنگ کا وہاں بڑا دور تھا، ایک 2 سال کے اندر وہ بوم پر پہنچی، 60 ملین آیا اس کا ریٹ۔ مجھ سے مشورہ کیا، میں بولا دیکھو میں تو ایک مولوی آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے۔ ہم نے کہا میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر اتنی آ رہی تو آپ ایک ڈالو، ختم کرو۔ ان کا لیگل ایڈوائزر تھا، بڑے وہ سب پیڈ لیگل ایڈوائزر تھے۔ ان سے انہوں نے کہا مولانا کو کیا معلوم یار، رکھ لیں تو ان کو یہ 1 سال کے بعد 100 ملین میں جائے گی۔
آپ اس کو روکیے. خیر انہوں نے روک لیا. اس کے 6 مہینے کے بعد دبئی ڈوبنے لگی. اب وہ 60 ملین سے گرتے اب سوچ رہے ہیں اب بڑھے. وہ اس وقت 8 ملین پر کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. بہت پریشان ہو گئے. میرے ساتھ ہی نماز پڑھتے بیٹھتے تھے. میں نے دیکھا کافی پریشان. اب اسے بتایا انہوں نے میں بھیج دیا نہیں بھیجا, کوئی بات ہی نہیں, ہمیں بھی کیا فکر. ہم نے کہا کہ بہت پریشان لگ رہے ہیں, کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ ایسا ہے کہ مجھے 60 ملین ریٹ لگا تھا, میں نے آپ سے مشورہ بھی کیا تھا, وہ بیچا نہیں. 100 ملین کے چکر میں وہ ڈوب گیا سارا معاملہ. اب 8 ملین میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. 8 ملین میں بھی کوئی لے تو میں لے لوں. ہم نے کہا آپ کا غم ختم کرنے کا ایک طریقہ, یہ اس لیے بتا رہا ہوں, یہ سارے تاجر کے لیے یہ ایک طریقہ ہے اپنے غم کو ختم کرنے کا اگر لاس ہوتا ہے تو. اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کیسٹ بھی سنی جائے گی, لوگ بھی اس کو دیکھیں گے. اگر یہ ایک فارمولہ تاجر اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کو لاس کا جو غم ہے وہ کیا ہو جائے گا, وہ نیچے ہو جائے گا. ہم نے اس سے کہا, اپنے دوست سے, ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا 8 ملین والا مال 60 ملین میں ایک آدمی خرید دے گا. خریدنے کے 1 مہینے کے بعد وہ ڈوب جاتا. کون؟ اس کو تو ڈوب رہا تھا, ریٹ سے گر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے اس کو 52 ملین نہیں بلکہ 60 ملین سے بچا لیا. تمہارا 8 ملین ڈوبنا ہے نا, اس کا 60 ملین ڈوبتا اگر وہ لیتا تو تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. آپ بتائیے کہ تم کو کتنا بڑا ثواب ملا کہ اگر وہ ڈوب جاتا تو وہ 60 ملین ہوتا چوراہے پہ آ جاتا. ہم نے کہا تم ابھی بھی امید یہ ہے کہ تم 8 ملین میں ہو سکتا, تمہارا بچ گیا, تمہارا ایک پیسے لاس نہیں. تو ہمیشہ یہ سمجھیں نقصان ہو, ہم تاجر نقصان کس کو کہتا ہے؟ تاجر نقصان بہت کم اپنی کیپٹل کو ڈوبنے کو کہتا ہے. وہ تو اوریجنل نقصان ہوتا ہے, جو اس کا فائدہ ہوا رہتا ہے اسی کو نقصان کو وہ نقصان کہتا ہے. ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ جو بھی تاجر بزنس اسٹارٹ کیا ہے, 2 طریقے سے مالدار دنیا میں ہے. ایک مالدار باپ کی وجہ سے ہو گئے ہیں, وہ کسی وجہ سے ہوئے ہوں گے. دوسرے مالدار انہوں نے صحیح گٹس استعمال کیا, تجارت کا مالدار ہو گئے. تیسری مالداری اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس کو بغیر گٹس کے عطا کر دی, وہ 1% دنیا میں ہے. ورنہ زیادہ تر نیچے سے ہیں یا بقیہ اپنی صحیح کوشش کی بنیاد پر اللہ نے مال عطا فرما دیا. اب جب تمہارا ڈوبا پیسہ, جس وقت بھی ڈوبا 2 سال بعد 5 سال بعد, یہ آپ سوچیں جب ہم نے اسٹارٹنگ لی تھی تو ہمارے پاس کتنا پیسہ تھا, تو آپ کو سکون ہو جائے گا کہ ہمارا پیسہ جو ڈوبا ہے وہ فائدے والا ڈوبا ہے, اصل ہمارا نہیں ڈوبا ہے. جیسے میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ 8 ملین آپ کا برقرار ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے 60 ملین روپے کے ایک آدمی ڈوبتا تو وہ تو بیچارہ پورے اس کی زندگی, اس کے اطراف میں جو لوگ تھے سارے کے سارے تباہ برباد ہو جاتے. 60 ملین بہت ہوتا ہے, 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتا ہے, اور 10 لاکھ میں انڈین 14 لاکھ ہوتا ہے, 140 لاکھ ہوتا ہے 10 لاکھ میں. آپ اندازہ کریں 1 کروڑ 40 لاکھ 1 ملین میں ہوتا ہے انڈین, اربوں خربوں روپے ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ اس طریقے سے تو ہم کو جو غم ہے نا وہ اس قسم کا غم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم تھا وہ 2 غم تھا. انسانیت جو شرک میں مبتلا ہے اس کا کیا ہوگا. قرآن مجید نے جو بہت زیادہ دیکھا اللہ نے کہ ہمارا نبی تو اسی میں بھول جائے گا, اسی غم میں بھول جائے گا. نہ اس کو پیسے کا غم ہے, نہ اس کو گھر اچھا ہونے کا غم ہے, نہ اس کو گاڑی گھوڑے کا غم ہے. غم صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. اس غم میں اللہ نے محسوس کیا کہ ہمارا محبوب ختم ہو رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے لال نے کا باخر نب سے کہا لا سارے ملن یومن بہذا الذی سے صفا. اے محمد صاحب آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے پین کے پیچھے اپنی جان کھپا دیں گے. ارے آپ کا کام بلغ ما انزل الیک من ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو تبلیغ کریں, چھوڑیں, نہیں ہوتے ہیں. آپ اتنا غم نہیں کریں تو پوری آپ اپنی زندگی ان کے پیچھے لگا دے رہے ہیں, اتنا غم آپ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی. جب آگ جلتی ہے برسات کے موسم میں خاص کر دیہات میں تو بڑے کیڑے آتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کو کیڑوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم جس میں جا رہے ہیں کہ آگ ہے, ہم تباہ ہو جائیں گے. میری مثال ایسی ہے کہ میں اس آگ کے کنارے کھڑا ہوں, ایک ایک کیڑے کو نکال کر باہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آگ ہے, اس میں نہ پڑنے پائے. پوری ہماری کوشش یہ ہے کہ بندہ آگ سے بچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی کوشش کی کہ کسی طرح انسانیت کس سے بچ جائے.
آگ سے بچ جائے. اس آگ کے بچانے کے چکر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ الحزن رفیقی، غم میرا ساتھی ہے، ورنہ آپ کو اور کسی چیز کا غم نہیں تھا، غم صرف یہ تھا. دوسرا غم کیا تھا؟ ایک تو پوری دنیا کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے. ہم تو ہمارے گھر میں بیوی بچے پریشان ہوئے تو ان کے غم میں پوری دنیا کا غم لیے بیٹھا ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا غم. کیا آپ کو معلوم ہے کہ امت غلطی نہیں کر رہی؟ کتنی مرتبہ آپ نے اللہ سے ریکویسٹ کیا کہ اللہ میری امت کو معاف کرے. ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے پوری تہجد گزر گئی. ترجمہ کیا ہے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب ہی دے گا، یقینی بات ہے تو رب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، جیسے چاہے عذاب دے دے، ہم تو مجبور ہیں، تو پکڑ سکتا ہے. ہماری غلطی بھی ہے، تیرا ظلم بھی نہیں ہوگا، غلطی ہم نے کی، لیکن اگر تو معاف کر دے تو بڑا غفور رحیم ہے. یہ آیت پوری رات تلاوت کرتے رہے اپنے امت کے درد میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اتنا درد ہے. اب امت کو کتنا درد ہے؟ بھئی امت کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول ہمارے غم میں اتنا پریشان ہے تو کم سے کم ان کے غم کو کم کرنے کی فکر کرو. وہ غم کیسے ان کا کم ہوگا؟ ہم بحثیت امتی گناہ کم سے کم کریں کہ اللہ کے رسول کا سر قیامت میں شرمندہ نہیں ہو کہ یہ ہماری امتی ہے اور اتنا گناہ کر بیٹھے. اگر ہم اللہ کے رسول کی حقیقت میں محبت چاہتے ہیں، آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے بیٹے سے، آپ کا یہ ہوگا نا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرے کہ امی کے دل کو تکلیف پہنچے. امی کی خدمت یہی نہیں ہے کہ آپ امی کو اچھا کپڑا پہنا دیں، اچھا کھلا دیں، سونا سجا دیں. نہیں، امی کی اصل خدمت یہ ہے کہ آپ ایسی باتیں نہیں کریں، ایسا کام نہیں کریں کہ امی کا سر شرم سے جھک جائے، امی کو اندر سے تکلیف ہو جائے. یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم کو بیعت امتی کرنا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرے کہ اللہ کے رسول کا غم جو ہے وہ اگر ہم بانٹ نہیں سکتے تو کم سے کم بڑھانے کی فکر نہیں کریں. ہمارا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ بڑھانے کا معاملہ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کو ایک واقعہ نقل کیا تھا نا کہ ایک فقیر جامع مسجد دلی میں بیٹھا ہوا تھا. ایک انگریز آیا، اس کا پرس گر گیا، اس نے فقیر نے اٹھا لیا، دیکھا بڑا پیسہ ہے، سوچا دن بھر کی داڑھی لگ گئی، چلو اب کیا کرنے کا ہے، لے کر پرس چلا گیا. کہیں قرآن کا درس ہو رہا تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے. وہاں پر وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ قیامت میں ہر شخص، قرآن مجید کی آیت تھی کہ قیامت میں ہر شخص جس کو مانتا ہے اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اگر آپ کے آئیڈیا شاہ رخ خان ہے تو شاہ رخ خان کے جھنڈے کے نیچے ہونے گئے. فرعون کا آئیڈیا ہے تو فرعون کے، شاہ رخ خان جہاں جانا ہے وہیں آپ کو بھی جانا ہے. اللہ کے رسول کو آئیڈیل بناؤ گے، اللہ کے رسول جہاں جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ گے. کیونکہ اس دنیا میں طے کر لینا ہے کہ ہم کو کس کے جھنڈے کے نیچے رہنا ہے، وہ یہی طے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو اس نے سنا اذا قیامت میں ہر آدمی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اس کو شک لگ گیا کہ ہر نبی اپنے جھنڈے کے نیچے ہوگا. خیر بات ہو گئی. کچھ دن کے بعد وہ اپنی بیوی کو وزٹ کرانے لایا، وہی انگریز. اس نے دیکھا وہ آ رہا ہے، اس کے پاس پرس ابھی رکھا ہوا تھا، پرس کی جب کبھی ملے گا ہم دے دیں گے. اس نے صاحب کا یہ آپ کا پرس ہے، انگریز سے کہا. تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں اس کو؟ کہا دیکھا تھا. کہا پیسے نکال لیے؟ کہا نہیں نکالے. کہا دل چاہا تھا نکالنے کا لیکن نکالا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ ہمارے یہاں ہم نے ایک تقریر سنی، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت میں ہر آدمی اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. میں نے یہ سوچا تم تو کرسچن ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہو گئے، میں مسلمان ہوں، میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا. تم اپنے نبی سے کمپلین کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے ہمارا پرس مارا، تو ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی کو تکلیف ہوگی، لہذا میں یہ نہیں چاہا کہ قیامت میں میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچے، یہ پرس اپنا پکڑو. اب ہم جتنی بدعتیں کرتے ہیں، جو بھی غلط کام کرتے ہیں، خاص کر دیکھیں ایک ہوتا ہے غلط کام، ایک ہوتا ہے بدعت. بدعت اور غلط کام میں فرق ہے. ہر غلط کام کرنے والا مسلمان 100% یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آج تک کوئی شرابی مسلمان یہ کنفیوز ہو کر شراب نہیں پیا ہے کہ شاید شراب حلال ہے. ایسا نہیں، جانتا ہے، 100% جانتا ہے کہ شراب حرام ہے. بدعت کرنے والا
بدعت کرنے والا اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول نے وہ نہیں کیا ہے, لہذا آپ نے اللہ کے رسول کی بےعزتی کر ڈالی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے لیے ہمارے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے, 50 دعائیں مقبول ہیں. وہی نبی کہتا ہے کہ جب فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی نے آپ کے دین میں اپنی مرضی سے دین کو داخل کر دیا, تو کہیں گے سوکن لمن غیر بعد دینی, کہ میری نگاہ سے ہٹ جاؤ جن لوگوں نے میرے دین کو میرے آنے کے بعد تبدیل کر دیا. گناہ پر اتنا ناراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو رہے ہیں اپنی امت سے جتنا اس بات پر گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا نام لے کر کے تم سنت کو مردہ کر کے اور بدعت کو زندہ کر لے. لہذا زندگی میں 2 چیزوں سے پہلا حضور کا غم شرک کرنے سے ہے. پوری دنیا شرک کر رہی ہے, اللہ کے رسول سخت پریشان ہے اور آپ نے بڑے کمپرومائز کیے, بڑے لوگوں کے ساتھ کسی طریقے سے بات بن جائے, لیکن آپ کی زندگی میں اتنا سخت ماحول ہونے کے بعد شرک کو آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کیا. مکے کے بڑے مسائل تھے. اللہ کے رسول جب نبی کا اعلان کیا, وہاں کے سیکیورٹی کا مسئلہ تھا, آپ کہتے کہ میں آپ لوگوں کو سیکیورٹی دوں گا. تعلیم کا مسئلہ تھا, آپ بولتے میں لوگوں کو اندر تعلیم پہ. سارا مکہ آپ کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے کیونکہ امین اور صادق کا لقب تو پہلے ہی دے چکا تھا, لیکن آپ نے ایک ایسا ایشو اٹھا دیا پورا مکہ جل اٹھا. آپ نے کہا پہلے یہ کہنا ہے کوئی اللہ نہیں ہے, لا الہ, پھر کہنا ہے اللہ نہیں ہے. اگر اس کا الٹا بھی ایشو اٹھایا جاتا تو بھی مخالفت ہماری سمجھ سے کم ہوتی, لیکن اللہ جو حکیموں کا حکیم ہے اس نے وہ ایشو اٹھوایا. یعنی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے کوئی 1% بھی نیچے نہیں آنے کا. بھئی اگر یہ کہا جاتا اللہ ہے اللہ ہے, یہ بات بھی کہی جا سکتی, یہ کہنے کی کیا ضرورت نہیں اللہ کوئی نہیں ہے, جو پہلے بولو پھر بولو اللہ ایک ہے. تو پتہ ہے چلا کہ اللہ کے رسول کا جو اصل غم ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غم میرا ساتھی ہے, پہلا غم ہے کہ لوگ شرک کر کے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں اور قیامت میں جو ہے اس کا, کیونکہ بقیہ سارے گناہ کے بارے میں تو چانسز ہے کہ بندہ اللہ معاف کر دے, لیکن اس کے بارے میں تو قرآن کھل کر بول دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ میں شرک کرنے والے کو معافی نہیں کروں گا. اللہ کو, اس اللہ کے رسول کو یہ غم کھایا جا رہا ہے. تو ایک غم کس چیز کا ہے؟ شرک کا ہے. اب اگر امتی کہیں بدعت کرنے کے بجائے شرک پر آ جائے تو کیا معاملہ بنے گا؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت بدعت تو بات کی ہو گئی, ہم شرک میں کیا ہو رہے ہیں, ڈوبے چلے جا رہے ہیں. یہ تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار عالم شرک سے حفاظت فرما. بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غم سے نکالنا ہے تو کم سے کم اپنے, حالانکہ یہ تو ہماری مزید ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی شرک سے نکالیں, لیکن امت دوسروں کو کب شرک سے نکالے گی؟ جب پہلے خود شرک سے نکل آئے. اگر وہ خود شرک میں مبتلا ہے تو کس منہ سے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ قبر پہ سجدہ کر رہا ہے, مزار والا کہتے ہیں ہم سجدہ کر رہا ہے, وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کسی غیر مسلم سے کہ تم اس پتھر کے سامنے کیوں سجدہ کرو؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے. بھائی نہرو جی نے یہی تو تقریر میں کہا تھا, میرے کہا ہندو اور مسلمان کو لڑنے کی ہماری سمجھ تو کوئی وجہ نہیں آتی ہے. ہمارا خدا زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تمہارا 2.5 فٹ نیچے ہے, بقیہ کیا فرق ہے؟ تم بھی سجدہ کرتے ہو, ہم بھی سجدہ کرتے ہو, تم بھی پھول چڑھاتے ہو, ہم بھی پھول چڑھاتے ہیں, تم بھی اس کے سامنے جھکتے ہو, ہم بھی اس کے سامنے رہتے, تم بھی اس سے مانگتے ہو, ہم بھی اس سے مانگتے ہیں. ہمیں تمہیں کیا ہماری تمہاری لڑائی کا قسم نہیں آتا بھائی, ہمارا اوپر ہے تمہارا نیچے, بقیہ کوئی فرق نہیں ہے. لوگ تالی بجے کیا بات کہیں اور جوتا مارا سارے مسلمانوں کو, شال میں لپیٹ کے مارنے والی بات بولتے ہیں, وہ شال میں لپیٹ کے مارا گیا. اللہ کے رسول کی پوری زندگی اسی غم میں ہوئی کہ کاش دنیا شرک سے بچ جائے اور امت کاش بدعت سے بچ جائے. آج امت کا یہی دونوں میں معاملہ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو شرک سے اور بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات اور ہے کہ اپنی بات ختم کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ علم صلاحی, علم میرا ہتھیار ہے. پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے.
اسلام کس کے بنیاد پر پھیلا؟ تلوار کے بنیاد پر. میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو ایک صاحب پرچہ بانٹ رہے تھے. پرچہ بانٹتے ہوئے جا رہے تھے, ہم نے اٹھا اس پہ ہندو کے اور ہندوتو کے بارے میں لکھا ہوا تھا. وہ بغل والا بندہ وہ دیکھا کہ مسلمان آدمی یہ تھی, تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہماری اس کی بات ہونے لگی. اس نے کہا مولانا صاحب صحیح سے بتاؤ کہ ہندوستان میں تلوار کے بل پہ اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا. اس نے ایک قرآن مجید کی آیت لکھی تھی, اس میں اس پرچے میں ترجمہ لکھا تھا, آیت بھی لکھی تھی, ترجمہ لکھا تھا کہ کافر تم کو جہاں ملے وہاں تم کو قتل کر دو. ہم نے کہا کہ اگر یہ آیت اس یہی ترجمہ ہے, یہی اس کا مطلب ہے, تو تم کیسے بچے رہے؟ آج ہم تو 1000 سال تک حکومت کر چکے, ہم تو ختم کر چکے, تب تک کہانی بدل گئی رہی. جس ملک کی آپ بات, غور سے میری بات سمجھے, جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں اس ملک میں انگریز سے پہلے ہم لگاتار 900 کچھ سال حکومت کر چکے ہیں. اگر یہ آیت جو تم آج ہم کو سمجھا رہے ہو, یہ اگر یہ آیت کا یہی معنی ہوتا اور 900 سال پہلے ہم اس آیت کو سمجھ کے ہوتے تو آج یہ پرچہ بانٹنے والے تم موجود نہیں رہتے. انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح. ہم نے کہا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کیا ہے یہ آیت. تو اس طریقے سے یہ پوری دنیا نے باور کرانے کی کوشش کی کہ اسلام تلوار پر پھیلا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری تلوار, یہ نہیں کہا کہ میری قوت تلوار ہے, یہ کہہ سکتے تھے, یا یہ کہ میری بہادری کیا ہے, تلوار ہے. آپ کہہ رہے ہیں میری تلوار علم ہے. ہم نے علم کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. کیوں؟ ہم نے ایسی لاجک پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے اسلام کو اتنا اچھے انداز میں لاجیکل وے میں پیش کیا کہ لوگ کیا ہو گئے, سرنڈر ہو گئے, کوئی بات ہی نہیں کہنے کے رہ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے نا, علم میری تلوار ہے. جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ جس تلوار کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے, ان لوگوں کو کم سے کم اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ علم کے ذریعے معاملہ ہوا ہے. لوگوں کو سمجھا کر کے, لوگوں کو بجھا کر کے, لوگوں کو اخلاق پیش کر کے. کتنے واقعات ہیں اس بنیاد پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی سے جنگ ہو گئی, لڑائی, ایک جنگ ہو رہی تھی. حضرت علی بڑے بہادر آدمی, ان کو پٹک دیا, خنجر نکالا, مارنے کے لیے تیار ہوئے. جب وہ مارنے لگے تو یہ یہودی بولا اب تو سزا بھری جائیں گے. انہوں نے اٹھا کر اس کو منہ پہ تھوک دیا. اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا. اب یقینی بات ہے کہ جو خنجر مارنے جا رہا ہے تم نے تھوک دیا تو اس کا غصہ تو ٹمپرا ہی ہو جائے گا. حضرت علی نے جیسے تھوکا ویسے ہٹ گئے, کھا جاؤ. وہ بڑا پریشان کہ یار ہم نے ان کو تھوکا تو ہم کو تو ڈبل مارنا چاہیے تھا, ان کو یہ تو چھوڑ دیے. تو اس نے پوچھا کیا بات ہے, آپ نے چھوڑا مجھے کیوں؟ کہا جب پہلے مرتبہ میں نے خنجر اٹھایا تھا مارنے کے لیے تو ہماری تمہاری دشمنی اسلام کی بنیاد پہ تھی. جیسے ہی تم نے تھوکا اب ہمارا غصہ دشمنی ہو گیا تھا. میں اپنے غصے کی بنیاد پر کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے تم کو چھوڑ دیا. دوبارہ لڑو گے مار ڈالوں گا. چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت اگر میں مارتا تو میری ذات مارنے کی بنتی, اور میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو مار نہیں سکتا. یہ ہمارا اسلام نہیں کہتا ہے. اسی بنیاد پر وہ مسلمان ہو گیا, اسی بنیاد پر وہ مسلمان ہو گیا. ایسے ہی مسلمان ہونے والوں کی تعداد ہے جس کو اسلام کے ماننے والوں نے اخلاق. آج کیوں نہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے اخلاق ایسے خراب ہو گئے. ابھی دیکھو پورے شہر میں رات میں وہ بازاروں میں نیپالی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, چوکیداری کرتے ہیں. یہاں بھی کرتے ہوں گے. آپ بتائیں کیا نیپالیوں نے پوری دنیا پہ یہ بات نہیں کہی کہ میں ایماندار ہوں, میں چوری نہیں ہونے دوں گا؟ کس کو رکھا جا رہا ہے رات میں چوکیداری کے لیے؟ اس نیپالی کو رکھا جا رہا ہے. یہاں سے نیپال 2500 کلومیٹر ہے. وہاں کا بندہ یہاں, پورے ہندوستان کی یہی کیفیت ہے. وہ جو چوکیدار رات میں ڈنڈا بجا بجا کر کے پورے مارکیٹ کی حفاظت کر رہا, وہ کون ہے؟ زیادہ تر سب نیپالی ہیں. انہوں نے ایک چھاپ چھوڑی نا کہ ہم ایماندار ہیں, لہذا اس چھاپ کی بنیاد پر ساری دنیا ان کے سامنے سرنڈر ہوئی. ہماری اس وقت بہت سنجیدگی سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں مسلمان کی کوئی ایک صفت ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر دنیا یہ کہہ سکے کہ صاحب یہ مسلمان ہے. کوئی ایک صفت ایسی نہیں. مثال کے طور پر سردار ہے قوم میں,
سردار نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, بھیک نہیں مانگوں گا. پورے ہندوستان میں کبھی سردار آپ کو بھیک مانگتے نہیں ملے گا. کوئی پاگل واگل ہو وہ الگ بات ہے, ایک آدھ کہیں, لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی محلہ, کوئی شہر, کوئی اسٹیشن ایسا نہیں ہے کہ مانگنے والوں میں ہم 80% نہیں ہوں. یہ اس نبی کے امتی ہیں جس نے مانگنے کو حرام قرار دیا ہے. وہ اس کا آدمی ہے جس میں یہاں کوئی فارمولہ ہی نہیں بیان کیا گیا, اس کے باوجود اس کے یہاں کوئی مانگنے والا موجود نہیں ہے. کوئی صفت اس وقت پوری دنیا میں ایسی نہیں ہے, ایک صفت کہ ہم یہ سمجھ سکیں کتاب نہیں. مثلا کوئی آدمی بولے کتاب ہم نے فلاں آدمی سے ویاپار کیا, وہ مسلمان تھا, جھوٹ بولا, آپ سنتے ہی کہہ نہیں سکتے ہو مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. ایسا ہم کہنے کے لائق نہیں, کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے. اور اگر ایسی 10 صفت ہو جائے, 10%, جتنی صفتیں اچھی ہیں اس کی 10% اگر ہمارے اندر ہو جائے تو ہم دنیا پہ رولر ہیں. کبھی آپ کو پروردگار عالم اس حالت میں چابی نہیں دے گا دنیا کی, یہ بات نوٹ کر لیں آج. کبھی چابی نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی اس دنیا کو چلانا ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں چابی دے دے گا تو ہم تو کانٹا بو کے چھوڑ دیں گے. اس لیے چابی مل نہیں سکتی ہے. چابی ملنے کے لیے اخلاق سب سے پہلے لانا ہے. وہ جب تک اخلاق, جن کے پاس چابی ہے ان کے اخلاق ہے. ایک دفعہ میں نے کہا ایسے تقریر کی تو انہوں نے کہا مولانا جن کو اللہ نے چابی دے رکھی کون بہت نیک لوگ, کون بہت نیک لوگ. ہم نے کہا تم ان کا زنا دیکھ رہے ہو, شراب دیکھ رہے ہو, ننگا پن دیکھ رہے ہو نا, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. یہ بتاؤ وہ اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں. جاپان میں لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, جب آدمی چلتا ہے نا تو بازو والے کو کیا ہوتا ہے, ہلتا ہے گھر. جتنے گھر میں چپلیں ہیں سب کپڑے کی ہوتی ہیں تاکہ بازو والے کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. آج ہم سب سے زیادہ کس سے پریشان ہیں؟ اپنے پڑوسی سے پریشان ہیں. ہماری لڑائی کس سے ہے؟ پڑوسی والے سے. اگر تاجر کا پڑوسی ہے تو تاجر سے لڑائی ہے, گھر کا پڑوسی ہے تو گھر سے لڑائی ہے. وہ چپل میں نے دیکھا, ٹی وی سب کے پاس ہے, ہر گھر کمرے میں, ہر گھر کے ہر کمرے میں ٹی وی لگی ہے. کوئی یہاں تو ٹی وی یہاں بھی ٹی وی ہے. ہر ٹی وی والا اپنا پروگرام ہیڈ فون لگا کے سنتا ہے, ٹی وی آن کر کے نہیں سنتا ہے کہ تاکہ دوسرے کمرے, کیونکہ لکڑی کی ساری دیواریں دوسرے والے کو تکلیف پہنچے گی. اپنے گھر میں اپنے امی ابو کے کمرے میں آواز نہیں جائے, وہ ہیڈ فون لگا کر کے بچہ سنتا ہے. ایسے نہیں چابی دی گئی ہے, اس لیے چابی دی گئی ہے. اور وہ چابی آپ کو مل سکتی ہے, جب تک یہ اخلاق پیدا نہیں کریں گے تب تک نہیں ملے گی. اور وہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حیرت تو یہی ہے, ہمارے پاس قرآن موجود, ہمارے پاس حدیث موجود, ہمارے پاس خانقاہیں موجود, ہمارے پاس مساجد موجود, ہمارے پاس جمعہ کا خطبہ موجود, ہمارے پاس تقریریں موجود, تربیت کچھ نہیں, صفر. ان کے پاس کچھ نہیں, کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے, کوئی کتاب موجود نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے, کوئی اللہ کی کتاب نہیں, کوئی نبی کی ان کے پاس, اس کے باوجود تربیت کا یاد. ہمارے پاس ہر جانب سے تربیت کا انتظام کیا گیا اور ہمارا معاملہ اس طرح سے خطرناک ہے. ایک عام سی بات ہے, آپ شہر میں کسی سے کہتے ہیں آپ کا بڑا اچھا دوست ہو, 1000 روپے دے دو کل دیں گے, کل آپ کو نہیں دینا ہے, اس کو دینا ہی نہیں ہے کل, چاہے بھلے جیب میں رکھے رہے پھر بھی نہیں دینا ہے کل, پرسوں دے گا, 2 دن بعد دے گا, اور اس کے بھی چانس دینے نہ دیں, اس کے بھی چانس. ایسا تو بہت کم چانسز ہیں کہ وہ کہے کہ کل دے دوں اور کل لا کر کے آپ کو ہاتھ میں حوالہ دیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا یہ لے لیجیے. یہ اخلاق جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے تب تک معاملہ. وہ اخلاق پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی تعلیم حاصل کرو. علم و صلاحی, علم ہمارا ہتھیار ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں, اس کو سمجھنے کی فکر کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. انشاءاللہ زندگی میں اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ